نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو اسے چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ نماز تخفیف والی ہو، مختصر نماز پڑھائے۔ یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ پھر آپ نے خود ہی اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کا سبب بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، اس لیے کہ اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ضعیف کمزور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، والسقیم بیمار بھی ہوتے ہیں، والکبیر بڑی عمر والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی نماز پڑھے تنہا ہو تو پھر جتنی چاہے تو طویل کرے۔ اب ذرا غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نفیس اور پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو، وہ کسی قوم کا امام ہو، تو اسے چاہیے مقتدیوں کا خیال رکھے، مقتدیوں کا خیال رکھے، اور وہ طویل نماز نہ پڑھائے، کیونکہ اس میں مسافر بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، ان سب کا خیال رکھے۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے لیکن خیال لوگوں کا رکھا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، امام ایسی قرات کرے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے طویل نماز پڑھاؤں، لیکن جب پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو جب بچہ روتا ہے، بل بلا کے روتا ہے، تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں بے چین ہوگی، تو جب ماں بے چین ہوگی اس کا خیال بولے نماز میں لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیتے، مختصر کر دیتے۔ حضور کی رحمت دیکھیے، اپنی امت سے حضور کا پیار دیکھیے۔ تو ایسی قرات کرنا امام کا جو مقتدی کے لیے دشواری کا باعث بنتا ہو، ایسی قرات کرنا ممنوع ہے، منع ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شکایت ہوئی، حضور کو خبر پہنچی۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل کی شکایت پہنچی، حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ یہ طویل نماز پڑھاتے ہیں، حضور نے فرمایا، اور جب یہ بات سن کے حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، غصے کے اثار چہرے پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ لیکن ایسی قرات، تو بولیے فتنے میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ اچھا مجھے بتائیے، نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ بولیے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ایک ایک نیکی ہے کہ نہیں؟ اب وہی قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کا قرآن پڑھنا نمازیوں پہ تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا نہ، فتنے میں نہ ڈالے۔ ایسی نیکی جس سے لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ نیکی نہیں رہتی، وہ نیکی نہیں رہتی۔ اس لیے امام کو چاہیے وہ نماز ایسی پڑھائے کہ لوگوں کو دشوار نہ ہو، ہلکی پھلکی نمازیں ہوں، طویل کی رات نہ کرے۔ امام علیہ سنت نے فتاوی رضیہ میں بہت ہی پیاری بات نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کسی جماعت میں 1000 افراد ہو، 1000 افراد ہو کہ امام بہترین قرات کرتا ہو، بڑی سریلی اور خوبصورت اس کی پیاری آواز ہو، 999 کو اس کا پڑھنا پسند ہو۔ کتنے کا؟ 999 کو اس کا قرآن پڑھنا پسند آتا ہو، 1000 کی جماعت ہو، لیکن ایک آدمی کو اس کی وہ طویل قرات، وہ سریلی آواز، وہ طویل قرات، وہ سریلی آواز، وہ بہت خوبصورت انداز پڑھ رہا ہے، لیکن ایک پہ دشوار گزر رہا ہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کا ایسی قرات کرنا حرام ہے، اس کا ایسی قرات کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جب حالت نماز میں لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے تو نماز کے علاوہ بولو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ تو نماز کے علاوہ بھی خیال رکھنا ہے۔ حالت نماز میں تکلیف نہ دو تو نماز کے علاوہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف
نہ دے۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے